السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. الیکشن ہو گئے, نتائج بھی آ گئے, لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا. اسی الیکشن میں بات کرنے کے لیے ہم نے ایک صاحب کو زحمت دی ہے, تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہو گئے کیا ہو گئے؟ کنڈے ہو گئے. کیا مطلب کنڈے ہو گئے؟ کنڈے نہیں, الیکشن کہنا چاہ رہا تھا, منہ سے کنڈے نکل گیا. جی ہاں, الیکشن ہو گئے. کہنا چاہ رہا تھا الیکشن, جی جی الیکشن ہو گئے, منہ سے نکل گیا کنڈے. ہاں الیکشن ہو گئے. ہو گئے. آپ نے ووٹ ڈالا؟ ہیں؟ آپ نے ووٹ ڈالا؟ ڈالا نہیں, ڈالے. ووٹ کیا کہا آپ نے؟ وہی جو آپ نے سنا, ووٹ ڈالے. کیا مطلب ووٹ ڈالے؟ ہیں؟ ووٹ ڈالے سے کیا مطلب؟ اگر ہم بہت سارے ووٹ نہیں ڈالتے تو ٹرن آؤٹ اور بھی کم نکلتا. الیکشن کمیشن کو ہو جاتی ٹینشن. ہم نے تو الیکشن کمیشن کی لاج رکھی, ووٹ ڈالے. مگر بھائی ایک انسان صرف ایک ووٹ ڈال سکتا ہے. میرے بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک انسان ایک ووٹ ڈال سکتا ہے, مگر میری بھی مجھ سے کہتی ہے فخر الدین تم انسان نہیں ہو. مگر میرے بھائی ووٹ ایک امانت ہے. بالکل, ہماری امانت 18 لوگوں کی تھی, ہم نے ان 18 لوگوں کو امانت واپس کر دی. مگر یہ تو سراسر بے ایمانی ہے. ہاں, اس ملک میں اگر رہنا ہے تو بے ایمانی اشد ہے. کیا مطلب اشد؟ معاف کرنا, ضروری لگانا بھول گیا. ایک آدمی 18 ووٹ کس طرح ڈال سکتا ہے؟ الیکشن ہو چکے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ گیا. الیکشن ہو چکے ہیں, چھوڑو ان کن باتوں میں لگے ہوا, آگے بڑھاؤ بات کو. میں اس آدمی سے کیا بات کروں جس نے ایک دن میں 18 ووٹ ڈالے؟ تم نے شاید برکت علی خان کی ٹھومری نہیں سنی. برکت علی خان کی ٹھومری نہیں سنی. کون سی؟ باغوں میں پڑے جھولے, باغوں میں پڑے جھولے, تم ہمیں بھول گئے, ہم تم کو نہیں بھولے. یہ غلط گایا تھا انہوں نے ٹھمری غلط گائی تھی. اگر آپ میری سنیں تو ان کو ٹھمری اس طرح گانا چاہیے تھی, باغوں میں پڑا جھولا, باغوں میں پڑا جھولا, تو ہمیں بھول گیا پر میں تجھ کو نہیں بھولا. ایک ہی جھولا ان کے لیے کافی تھا, ایک ہی جھولا کافی تھا. ان کے جھولے میرے ڈالے. اب میں نے ٹھمری چینج کر دی ہے. وہ یہ ہے کہ ووٹوں کے پردے لالے, ووٹوں کے پردے لالے, تم نے تو ایک ڈالا اور ہم نے کئی ڈالے. ہاں, 100 بار گئے تمبو, 100 بار گئے تمبو, پاؤں میں پڑے چھالے, 100 بار گئے تمبو, پاؤں میں پڑے چھالے. رینجر نے پھڑی گدی, ہاں رینجر نے پھڑی گدی, اور مجھ سے کہا سالے, ارے تم نے تو ہے ایک ڈالا, اور ہم نے کئی ڈالے. یہ الیکشن اور ٹھمری کو کیوں ملا رہے ہیں آپ؟ پہلے گانے والی کا انتخاب کیا جاتا ہے, اس کے بعد ٹھمری سنی جاتی ہے. الیکشن بائی تو سنا ہوگا نا تم نے. الیکشن بائی نہیں, بائی الیکشن. بھیا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بائی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گانا سنتے ہیں. جس طرح گفتگو آپ کر رہے ہیں کوئی نارمل آدمی نہیں کر سکتا. آپ اور کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں, اور جس آدمی کی قسمت میں صرف ووٹ ڈالنا لکھا ہو اور کیا کر سکتا ہے. ووٹ ڈالتے ہیں, دھڑا دھڑ ووٹ ڈالتے ہیں, اور ووٹوں کے بعد پھر نوٹوں کی گنتی کرتے ہیں. ووٹوں کی گنتی؟ کس کی گنتی؟ ووٹوں کی. وہ تو پولنگ ایجنٹ کرتا ہے, ہم تو نوٹوں کی گنتی کرتے ہیں.
پھر یہ پیسے جمع کر کے کیا کرتے ہیں؟ بائی الیکشن کروا دیں اور اس کے بعد گانا سنتے ہیں. یہ کام آپ کب سے کر رہے ہیں؟ ہیں؟ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے پاکستان میں الیکشن نے پہلا قدم رکھا. تھوڑی دیر کے لیے اگر الیکشن بھول جائیں آپ؟ ہم تو خود یہ چاہ رہے تھے لیکن لگتا نہیں ہے, حالات دیکھ کے لگتا ہے پھر ہوں گے. اب الیکشن 5 سال بعد ہو. خواہ خواہ کہتے بیٹھ کے بڑبونگیاں مارتے ہو. تم دیکھ لینا الیکشن ستمبر میں ہوں گے. ایک سیاستدان ہے وہ باقاعدہ 4 دن سے میرے پاس آ رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں, میرے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فخر الدین بھائی ستمبر کے الیکشن میں آپ نے مجھے کامیاب کروانا ہے. اس دفعہ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے, الیکشن 5 سال بعد ہوں گے. اس میں ہنسی کیا بات؟ کچھ بھی, میں عوام پہ ہنس رہا تھا. بتاؤ, مجھ جیسے آدمی کو تم عوام کہہ رہے ہو. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے سچے اور ایماندار پاکستانی بھی ہیں. سچے اچھے اور ایماندار پاکستانی ضرور ہوں گے اور ہیں, لیکن سب ملک سے باہر ہیں اور غیر ملک کی خدمت کر رہے ہیں. لو بولو. کچھ پریشان ہیں آپ؟ ظاہر ہے زندہ ہیں اسی لیے پریشان ہیں, اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو اس پریشانی کے عالم میں بھی آپ ٹھمریاں سننے چلے جاتے ہیں. وہ تو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. آپ کی بیگم کو معلوم ہے کہ آپ ٹھمریاں سننے جاتے ہیں؟ لو, میری بیگم کو معلوم ہے, یہ خوب کہی تم نے. میری بیگم خود ٹھمری گاتی تھی, شکل معمولی تھی مگر آواز بڑی خوبصورت تھی. عشق ہو گیا, شادی کر لی, مگر اللہ معاف کرے اب ان کی آواز تو تقریر کے قابل بھی نہیں ہے. سوچو شکل کہاں پہنچی ہوگی. چلیں ذاتی باتیں آپ رہنے دیں. الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ الیکشن کے نتائج دیکھ کے لگتا ہے کہ کمائی کے دن قریب ہیں. ایسا نہ کہیں آپ, ایسا نہ کہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنے فیئر الیکشنز پہلے کبھی نہیں ہوئے. ابھی تجھے میں نے بتایا کہ میں نے 18 ووٹ ڈالے. ابھی بتایا نہیں بتایا. اپنی بات رہنے دیں آپ, اپنی بات. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ نے اپنا ووٹ کس کو دیا؟ میں نے جی میں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا. آپ نے دوسروں کے 18 ووٹ ڈال دیے دوسروں کے لیے, اور اپنا ووٹ آپ نے کسی کو نہیں دیا؟ نہیں ڈالا. کیوں؟ وہ چھوڑو, رہنے دو. نہیں مجھے بتائیں آپ. کیوں بتائیں؟ آپ کو بتانا پڑے گا. میں نے بتا دیا تو کافی نہیں ہے کہ میں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا. تو کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں ڈالا نا بس. نہیں آپ مجھے بتائیں. کیا بتائیں؟ وہ لوگ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ نے ایک آدمی جس نے 18 ووٹ ڈالے. جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا ووٹ خود نہیں ڈالا ہے تو پھر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ڈالا. مجھے بھائی بتا دیں اس کی وجہ کیا ہے. میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے؟ ہاں, اور 18 ووٹ ڈالے. اگر شناختی کارڈ ہوتا نا تو پاگل کر دیتا, ہلڑ مچا دیتا, 200-250 ووٹ ڈال دیتا, مخالفوں کے بھی ڈالا تھا. گفتگو جاری ہے جی, کہیں جائیے گا مت, اشتہار دیکھیں پھر ملاقات ہوتی ہے. وقفے سے پہلے میرے مہمان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 18 ووٹ ڈالے الیکشن کے دن, جبکہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی, میں انہیں سے پوچھتا ہوں. جی آپ نے کہا کہ آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے, اس کے باوجود بالکل ٹھیک سنا آپ نے کہ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بہت ضروری ہے بھائی. کیا ضروری ہے؟ شناختی کارڈ. ابے چلو, شناختی کارڈ ضروری ہے. تمیز سے بات کریں. نہیں پیار تکلف میں محبت میں کہا چلو. ابے چلو, یہ تو نارمل ہے میرا. ابے چلو. اچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ شناختی کارڈ کیوں نہیں ہے؟ جی. نہ ہمارے پاس اپنا گھر ہے, نہ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے, نہ گھر میں ٹیلی ویژن ہے. شناختی کارڈ بنوا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ ابے چھوڑو, ہماری شناخت کیا ہے؟ جب آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے ہاں تو پھر آپ نے 18 ووٹ کس طرح ڈالے؟ ہاں, یہ سوال بنتا ہے کہ جب میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو میں نے 18 ووٹ کس طرح ڈالے. یہ ٹرک ہے. کیا ہے؟ ٹرک. اچھا یہ ایک ٹرک ہے. تمہیں اگر کبھی مالی پریشانی ہو تو تم مجھ سے کانٹیکٹ کرنا, میں تمہیں ٹرک بتاؤں گا. 40 ووٹ ڈالنا اور اپنے حالات بہتر کر لینا. بھائی میرا ضمیر زندہ ہے, جب بھی الیکشن ہوئے میں نے ہمیشہ صرف 1 ووٹ ڈالا. ابے لے, میں نے تو سنا ہے کہ بڑے آدمی ووٹ ہی نہیں ڈالتے. یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ تم نے ووٹ ڈالا. بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ضمیر کی بات کی نا, تو یاد رکھنا ہاں, ضمیر صرف ان کا زندہ ہوتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا.
جو آدمی 18 ووٹ ڈالے ایک دن میں اس کا ضمیر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ابے ان ووٹوں کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں اور اسی لیے ہمارا ضمیر بھی زندہ ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں ان نتائج کو دیکھ کر، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا تعلق الیکشن سے، جب سے پاکستان میں قدم رکھا ہے الیکشن نے اس زمانے سے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتخابات کا رزلٹ آیا ہے، یعنی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس انتخابات کے رزلٹ کے بعد لوگ امریکہ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، کیونکہ بڑے بھاری مینڈیٹ جیتے. لیکن بھیا اتنے بڑے مینڈیٹ سے جیتنے کے بعد بھی ساری سیاسی پارٹیاں جو امریکہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو پچھلوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ جب آپ نارمل باتیں کر سکتے ہیں تو پھر غلط قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ایک بات تو ہم سب پہ واضح ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف ہے. امریکہ اگر دہشت گردی کے خلاف ہے بیٹا، تو یہ جو عراق میں امریکن فوجیں جو دہشت گردی کر رہی ہیں، تو امریکہ ان کو کیوں نہیں روکتا؟ چل جواب دو. نہیں، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. ابے اپنے ملک پہ جتنی جلدی بات کر سکو کر لو، بہتر ہے. پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، بہت یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں، واہ واہ، بہت اچھا ملک ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اب مجھے دیکھ لو، میں نے 18 ووٹ ڈالے. ملک کہہ گیا 18 ووٹ ڈالے. 18 ووٹ ڈالے آپ نے. جی اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. طوفان مچا دیتا اگر شناختی کارڈ ہوتا تو مطلب ووٹوں کی پرابلم تھی، کیا تھا؟ کہاں ووٹوں کی پرابلم تھی؟ بوتھ پر جو آپ نے 18 ووٹ ڈالے. ہاں، ووٹوں کے پڑے لالے، ہاں ووٹوں کے پڑے لالے، تم نے تو ایک ڈالا اور ہم نے کئی ڈالے. ہاں رینجر نے پھڑی گدی، ہو رینجر نے پھڑی گدی اور مجھ سے کہاں سالے، اے تم نے تو ایک ڈالا، ہاں اور ہم نے کئی ڈالے. 100 بار گئے تمبو، 100 بار گئے تمبو، پیروں میں پڑے چھالے، آہے تم نے تو ایک ڈالا اور ہم نے کئی ڈالے. آپ بابرکت علی خان سے الیکشن کی ٹھمری سن رہے تھے، اشتہار دیکھیے. نہیں غلط کہہ رہے ہیں، میرا نام فخر الدین ہے. میں کہہ رہا ہوں بابرکت، نہیں فخر الدین، بابرکت علی خان، استاد فخر الدین. الیکشن کی ٹھمری آپ کے لیے برکت. استاد فخر الدین. جی، فخر الدین سے آپ ٹھمری سن رہے تھے، ووٹوں کے پڑے لالے، تم نے تو ایک ڈالا اور ہم نے کئی ڈالے. اشتہار دیکھیے، پھر ملاقات ہوگی. جی بھائی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے مستقبل کے اوپر. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں حکومت بنائے گی. اب سوال یہ ہے کہ عوام کا مرکز سے کیا تعلق؟ عوام کا عوامی مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے، دکانیں اتنی مہنگی ہیں وہاں پر. مگر اس دفعہ مرکز کو عوام کا خیال رکھنا پڑے گا. اچھا، اور آپ دیکھیے گا کہ مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے. ہاں اگر میرا شناختی کارڈ ہوتا نا تو میرا بھی یہ خیال ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ماضی کی غلطیوں کو بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھلا سکتے. صرف ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے سے یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ اب مثال کے طور پر میں تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں مرتے مر جاؤں گا تمہارے ساتھ نہیں دوں گا. مگر میرے بھائی، ملک کی محبت کی خاطر ان کو بہت کچھ بھلانا پڑے گا. بھائی دیکھو، اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ پیپلز پارٹی پہ زور دے رہا ہے کہ وہ جو جیتی ہوئی جو دوسری جماعتیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. یہ آپ کا خیال ہے سر؟ ارے میرے گھر کے سامنے ایک گونگا بیٹھتا ہے، اس کا بھی یہی خیال ہے.
میں آپ سے ایک بات ہاں، کہوں کہو۔ جس بات کی مجھے خوشی ہے کیا؟ کہ جو بھی پارٹیاں جیتی ہیں ہاں۔ سب کہہ رہی ہیں کہ وہ پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلے عدلیہ کو آزاد کروائیں گے. ارے اگر عدلیہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو گئی تو یہ آزاد کرانے والے جو ہیں ان میں سے آدھے اندر جائیں گے. اب یہ آپ ہاری ہوئی جماعت کی طرح باتیں کر رہے ہیں. ارے چھوڑو، میں بہت پرانا الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہوں، مجھ سے زیادہ تم ان سیاسی پارٹیوں کو نہیں جانتے. بس ایک بات جو اور بھی اچھی لگی مجھے کیا؟ کہ بہت سے نئے چہرے آئے اس دفعہ. ابے تو 5 چہروں کے نام بتا دے، 5 نئے چہروں کے نام بتا دو. بتاؤ، میں آرام سے بیٹھا ہوں. 4 کے بتا دو، چلو 3 کے بتا دو، 2 کا بتا دو، ابے 1 نام بتا دو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم کہ اس دفعہ 30-40 پرانے چہرے جو ہیں وہ ہار گئے. جی بہت بڑے بڑے نام ہار گئے. نہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا انور مقصود، نام سے کچھ نہیں ہوتا. انسان اچھا ہونا چاہیے. مجھے ایک بات کی خوشی ہے سر. کہ تمہارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں، مسلم لیگ قاف نے شکست کو بہت اچھی طرح تسلیم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہاں، مگر نون والے تو کہہ رہے ہیں کہ جو چند سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ قاف والے جیتے ہیں ان سیٹوں کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے. آخری سوال، کرو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں جی کسی اچھی گانے والی، مطلب ٹھومری گانے والی کا پتہ، اس کا نام اور وزن بتاؤ مجھے. یہ سوال دوبارہ کریں گے آپ؟ میں دوبارہ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، تم نے کیا پوچھا؟ کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آخری سوال نا. جی. میں نے کہا کہ بھائی کوئی اچھی ٹھمری گانے والی کو جانتے ہو تم، اس کا نام، پتہ اور وزن بتاؤ. وزن سے کیا مطلب؟ بھائی مجھے ڈاکٹر نے بوجھ اٹھانے منع کیا ہے. میں نہیں جانتا. ہیں؟ میں نہیں جانتا کسی. بھائی جھوٹے. مجھے ایک سارنگی نواز نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ٹھمری گانے والی کو پتہ بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف انور مقصود ہے. بتا دو. مجھے نہیں پتا. تمہیں پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. تمہیں پتہ ہے، تم جان بوجھ کے نہیں بتا رہے. اچھا اگر فرض کریں مجھے پتا بھی ہے ہوں. تو آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے آپ جا کے؟ پیسے نہیں ہیں. نہیں. 4-5 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ری پولنگ ہونے والی ہے. اتنا کماؤں گا کہ پورے الیکشن سے نہیں کمائے ہوں گے. چلو اب بتاؤ. دکھا. یہ بتائیے گا بس آپ بچے ہیں. ہیں؟ ارے تو اسے کیسے جانتا ہے؟ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ ایک زمانے میں جانتا تھا میں. پروگرام ختم کرو، بات کرتا ہوں میں تم سے. آپ ہی کے ساتھ رہتی. تم ختم کرو، میں بتاتا ہوں تم کو. اجازت دیجیے. خدا حافظ.